اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج قرآن عظیم کے 14 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے حصے کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورۃ الحجر کی تلاوت کی ہے اور سورہ نحل کی۔ یہ دو سورتیں قرآن پاک میں آئی ہیں، دونوں کے معنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سننے والے کو ایسا لگے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجر اسود آپ نے سنا ہوگا۔ حجر جو ہے پتھر کو کہتے ہیں، اصحاب الحجر کا اس میں نام ہے، یعنی پتھر والے لوگ، وہ ایک قوم تھی، ان کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ اور سورۃ النحل دوسری سورہ ہے جس کا مطلب ہے شہد۔ شہد کے نام سے پوری قرآن میں سورہ ہے۔ وہ دونوں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے اور دونوں بہت عجیب و غریب چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا، تراشنا اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا، کمرے بنانا، سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہیں۔ یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں۔ مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے، سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے، الاولا نام سے۔ اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے۔ پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے۔ اکڑ بھی بہت تھی، گھمنڈ بھی بہت تھا۔ جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے، متکبر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، اور بڑے فنکار لوگ تھے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی، ایک تو وہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا، یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں؟ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے۔ تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے، آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے۔ آپ پہاڑ کے یعنی پتھروں سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے۔ نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے۔
اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں، جیسے ایتھسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا. آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے؟ گریویٹی کا جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے. پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے، معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں، نہ ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں، پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ، اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا.
کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. یہ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے لوگ اور گھر بنا کر اس میں رہتے. کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب. چیخ کا عذاب. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہیں اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے، کئی جگہوں پر جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی ہے اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں. اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. صبح جا کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں سڑ رہی تھیں. صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے، پوری قوم ہلاک ہوئی. اب آپ اندازہ کریں، قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے.
پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے، زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی۔ اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت جو سور پھونکی جائے گی، اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے۔ ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل۔ سورہ نحل شہد کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے، نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے؟ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو، گلاب کو چوس لو،
موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے؟ اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے، یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑتی ہے، اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے، زبان میں آپ کے اثر پیدا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر فرمایا ہے۔ دو جانوروں کا ذکر ہے اور دونوں عبرت کے لیے ہے۔ اب ان لوگوں کو آج کے زمانے میں پتہ چل رہا ہوگا نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے۔ آج سرچ کر کے بتا رہے ہوں گے نا کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، ڈائری والوں کو پوچھو یا اس کے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان سے پوچھیں۔ لیکن قرآن 1400 سال پہلے بغیر کسی سونوگرافی کے، بغیر کسی چیر پھاڑ کے جب بتا رہا ہے، تو آج بھی ان لوگوں کو عقل میں نہیں آتی بات کہ آخر یہ باتیں قرآن میں آئی کیسے؟ اس وقت نہ سائنس کا وجود، نہ کسی مشین کا وجود۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ خلاق کائنات کے کلمات ہیں۔ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اسی نے یہ تمام چیزیں بیان کیا۔ آج ہی کے پارے میں ہم نے دو بہت اہم آیتیں تلاوت کی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی ہمت والی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ 26 لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکھنڈی مر جائیں گے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قرآن برسوں سے اسی طرح محفوظ ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک جاہل بدتمیز قسم کا ایتھیسٹ اٹھا سوال کرتا ہے، کافی پہلے کی بات ہے، کہا کہ کہتے قرآن کو اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ لے جا کر کے اس نے ہاتھ سے جلا دیا، کہا میں جلایا، قرآن تو بچا نہیں۔ یہ ایسی ہی پاگل ہے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا نمرود سے؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جیل سے 2 قیدیوں کو نکالا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو آزاد کیا، کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ ایسی ہی پاگل ایتھیسٹ ہے۔ اس نے قرآن کو جلا کر کے یا ختم کر کے کہا کہ یہ کہاں بچ سکا؟ نادانو، قرآن کا مطلب یہ اوراق نہیں ہے، یہ فنا ہے، یہ چیزیں ورق جو ہے یہ دنیا کی بنی ہوئی ہے۔ ہم اس ریولیشن کو مانتے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے، جو نفس مضمون ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ علم الہی ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن میرے سینے میں ہے، ان کے سینے میں ہے، یا ورق پر ہے، یہ سب چیزیں جا سکتی ہیں، یہ چیزیں جا سکتی ہیں، لیکن وہ ریولیشن
وہ نزول قرآن کا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے متعلق ہم کہتے ہیں تم 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ جلا لو اوراق کو جلانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جلا دیا, قرآن ختم ہو گیا. نہیں, قرآن کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے گھر دیکھ لیں, گھر نہیں بچا پا رہے ہیں, ان کا اپنا کوئی محفوظ نہیں رہ گیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے میرے عزیزو, برسوں سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ قرآن وہی آتھینٹک ہے یا نہیں. اس سے قبل بھی میں پہلی ہی تفسیر میں اس کو بتا دیا تھا جب شروع کیے تھے ہم لوگ. یہ سوالات یہ ملحدین کی طرف سے آتے ہیں, بددین ایتھسٹ جو ہیں, ناستک لوگ, وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ. ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو. 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ. ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. وہ کہیں کا بھی ہو, امریکہ کا ہو, انڈیا کا ہو, افریقہ کا ہو, پاکستان کا ہو, عرب کا ہو, کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے, ہر فرقے میں قرآن یہی ہے, یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی, دیوبندیوں کے ہاں بھی, اہل حدیث کے ہاں بھی, چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں, فرقے ہیں, سب کے پاس قرآن یہی ہے, یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک, یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے, کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے, وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں, خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے, وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے, سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں, اس کا مضمون الگ ہے, اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے, الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں, پران میں تبدیلیاں ہیں, شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ترجمے 1000 ہو سکتے ہیں, تفسیریں 1000 ہو سکتی ہیں, لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا, قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے, ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں, اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں, 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے. دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے, واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی, تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے, وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے, تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو. میں نے کہا پیٹرول کیا؟ اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے, ہر چیز کا واضح بیان ہے. ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتہ ہے نا, سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں. کہا ہاں ہے. کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ. کہا ہمارا کام نہیں ہے. کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے. کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں, ائمہ مجتہدین ہیں, علماء صالحین ہیں. جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے. ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں, حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے. وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ہاں, قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے, لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, اپنے اپنے علم کی بات ہے. ہمیں پتہ ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں, لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لے آئے. ہاں, کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں, سیپ لے لیں گے. موتیاں لانا اور وہ سب
جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن، ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے پتہ نہیں، ابھی 72 تو بہت پہلے ہی ہو گئے جو جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آ ہی رہے ہیں، ان کی شاخیں پہ شاخیں ہو رہی ہے اہل قرآن۔ اور اللہ کی پناہ یہ اکثر جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں۔ ایک اسی طرح کا فرقہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا ہر چیز کا واضح بیان کیا، تو اس آیت کی وجہ سے اب کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، بس قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی۔ وہ دنیا کو ایسا گمراہ کرتا ہے آدمی، ہاں بات کرنے نہیں دیتا علماء کو، لیکن وہ لوگوں پر اپنے لچھے دار باتوں سے حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ کافی سال پہلے ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر رحمۃ اللہ ادام اللہ اقبالہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا ایک اہل قرآن سے کسی سے مباحثہ ہو رہا تھا، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو حضرت نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، کتا کھانا کہاں ہے، کیا ہے بتائیے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، صاف صاف ذکر ہو، کتا کھانا کیا ہے۔ اگر حلال ہے تو پہلے تم کباب بنا کے کھاؤ، اور حرام ہے تو پھر قرآن سے دکھاؤ۔ نہیں تھا کیا قرآن میں ہر جانور کا پرٹیکولر نام ہے؟ نہیں ہے، فارمولے بتائے گئے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول پاک کی حدیث ضروری ہے، کیونکہ وہی نور ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پھر اٹکل پچھو مارتے رہ جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جس نے قرآن کو سمجھا وہ ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ ورنہ یہی انٹرنیٹ کے کیڑے جو ابھی نکلے ہوئے ہیں اپنا فرقہ بنائے، اور انہوں نے کیا کیا انکار کر دیا، معجزہ نہیں ہوتا، یہ تورات زبور انجیل کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ہاں، اور سب سے افضل قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی، امت محمدیہ نہیں ہے۔ آیتوں کے ذریعے سے بہت کچھ توڑ مروڑ کر کے مانے۔ کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ اس سے سوال کرو تو کہا ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، عقل سے سمجھتے ہیں، ان کو حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کا لفظ تک نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عقل سے، ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اتنی ہدایت دی۔ اگر ان سے صرف ایک سوال کر لیں، ایک سوال کر لیں، سب چیزیں تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے نا؟ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دیے؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے، تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا، اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں، صحابہ اکرام نے جمع کیا۔ اب صحابہ اکرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا، یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا۔ اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے۔ اگر تم یہ صحابہ کرام اور یہ تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی۔ قرآن کو اگر تم حقانیت والا یہ کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی، اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا۔ اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے۔ جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام۔ ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا، اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے پتہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے۔ گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائیں۔ ہاں، ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے، میپ لگا کر کے چل رہے ہیں، میں کہا کہ مجھے پتہ ہے راستہ، ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے، کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے۔ رات کے 2 بج چکے ہیں،
میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے. میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے, دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے. کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا, کچھ بھی نہیں, اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں, ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے. کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے, یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں. صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو. ہاں میں یہ نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی. آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز, حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے, اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں یہ بخاری کی حدیث ہے یا نہیں؟ کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا, کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو, قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہوں تو انسان سب جانور ہیں, وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں گے. آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا, پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا, شیطان کا انکار کر دیا اور جنت کا, دوزخ کا, حساب کا, کتاب کا, سب چیزوں کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے, جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں. وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں, جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں. 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے, جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں. ہاں دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا. اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے, جتنی چیزیں دکھتی ہیں اسی پر ایمان لاتے ہو, اسی کو سمجھتے ہو, پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں, کیا کیا ہیں اس میں, بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں. ہاں اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس, نیپچون, پلوٹو, یہ سب پتہ ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئیں سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا, دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں, لیکن سب مان رہے ہیں. کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا. سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے, نیپچون بھی ہے, پلوٹو بھی ہے, فلاں فلاں سٹارز ہیں. آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے, وہ بھی مان رہے ہیں, چاند کی ساری چیزیں مان لیے. تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو, ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.